السلام علیکم دوستو. سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن سکرینز پہ آج آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے ہوں گے. نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو سے جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کو آگ لگا دی گئی، وزیر اعظم ہاؤس کو نظر آتش کر دیا گیا، وزیر خزانہ کو برہنہ کر کے پانی میں بھاگنے پہ مجبور کیا گیا. اس طرح کچھ اور وزیر تھے، ان کا بھی تعاقب کر کے کسی کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ بھاگ گئے ہیں. تو بڑے ہی دلدوز خوفناک مناظر تھے کٹھمنڈو سے آج جو دن بھر دیکھنے کو ملے. اور اس سے کچھ سوالات نے جنم لیا، اور وہ یہ کہ گزشتہ سال جولائی سے اب تک صرف 14 ماہ کے عرصے میں 3 بڑے ممالک میں واقعات پیش آئے ہیں اس نوعیت کے، سیاسی ہنگاموں کے، احتجاج کے. بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور نیپال، اور نوجوانوں کی قیادت میں یہ ہونے والے شدید عوامی احتجاج ہیں. اور منگل کو اسی نوعیت کے احتجاج کے نتیجے میں نیپال کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا. اور یہ کیا محض اتفاق ہے کہ 14 مہینوں کے اندر 3 بڑے مسلم ممالک میں عملاً سیاسی بغاوتیں ہو چکی ہیں، حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں. چوتھا ملک پاکستان، وہ اپریل 2022 میں عمران خان کی بطور وزیر اعظم برطرفی کے بعد سے سیاسی عدم استحکام کا مسلسل شکار ہے. اور 26 نومبر جو گزشتہ سال جو پرتشدد واقعات ہوئے اسلام آباد کے ڈی چوک میں، اس کے آس پاس، اس کی بازگشت بھی ابھی بھی سنائی دے رہی ہے. اب انڈونیشیا کے یا بنگلہ دیش اور تازہ ترین یعنی نیپال میں ہونے والے احتجاجات کیا ظاہر کرتے ہیں؟ مجموعی طور پر شاید یہی ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، موجودہ نظام ہے، خاص طور پہ عوام، نوجوان اس سے تنگ آ چکے ہیں. یعنی کرپشن، ناانصافی، اشرافیہ پر مبنی طرز حکمرانی جو بااثر سیاسی افراد کو نظام کا استحصال کرنے کی اجازت دیتا ہے اور عام لوگوں کے لیے مواقع بہت کم فراہم کرتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیپال میں گزشتہ 2 دنوں میں کیا ہوا. نوجوانوں کی بغاوت اس وقت شروع ہوئی جب سوشل میڈیا جیسے ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، ان جیسے پلیٹ فارمز پر پابندی لگا دی گئی، جس کے بعد عوامی غصے کی ایک چنگاری بھڑکی جس نے بڑے پیمانے پر کرپشن، اقربا پروری اور حکومتی بے حسی کے خلاف ایسی تحریک کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو اب ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس سمیت مہلک ہتھیار استعمال کرنے پڑے، جس کے نتیجے میں کم از کم 21 افراد جاں بحق ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے. کٹھمنڈو، بیرگنج، پوکھرا، بٹوال، بیرا ہوا اور اتہاری جیسے علاقے مسلسل مظاہروں کی لپیٹ میں رہے. اب یہ جنریشن زی کے نوجوان اس موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. مظاہرین نے طاقت کے علامتی مراکز جیسے میں نے پہلے کہا، پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، سیاسی جماعتوں کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے ان پہ دھاوا بولا، نظر آتش کیا. حکومتی کرپشن، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی اور گہری اصلاحات کے مطالبے، اس کے ساتھ ساتھ احتساب کا بھی مطالبہ مسلسل گونج رہا ہے. اور اس تمام ہنگامے کے محض 36 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو مستعفی ہونا پڑا. اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ، وزیر زراعت، وزیر صحت، وزیر خزانہ سبھی یا تو بھاگ گئے یا ان کو پکڑ لیا گیا ہے یا پھر ہجوم کے ہاتھوں بہت ان کی سبکی ہوئی. اس طرح انڈونیشیا بھی اس وقت تشنج کا شکار ہے. وہاں پہ مظاہروں کی لہر اگست کے شروع میں اس وقت اٹھی جب یہ انکشاف ہوا کہ ہر رکن پارلیمنٹ کو ماہانہ 50 لاکھ روپے، تقریباً $3000 کے برابر، یعنی انڈونیشین روپیہ $3000 کے برابر ہاؤسنگ الاؤنس دیا جاتا ہے، جو کہ جکارتہ کی کم از کم اجرت جو ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے، انہیں صرف ہاؤسنگ الاؤنس کی صورت میں. اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب عوام مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شدید پریشان تھے. صورتحال اس وقت مزید خراب ہوئی جب کوئی 21 سالہ موٹر سائیکل ٹیکسی ڈرائیور
افغان کونیوان ایک مظاہرے میں پولیس کی بختر بند گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا، بالکل ایسی جیسے 1989 میں تیانمن اسکوائر میں طلباء نوجوانوں کے مظاہرے کے دوران ایک نوجوان ٹینک کے آگے لیٹ گیا اور ٹینک اس کے اوپر پھر چڑھ بھی گیا تھا۔ اب مارچ 2025 میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر 2004 کے قانون تھا مسلح افواج کے حوالے سے، اس میں ترمیم کی، جس کے تحت حاضر سروس فوجی افسران کو بغیر استعفیٰ دیے سول اداروں میں عہدے سنبھالنے کی اجازت دی گئی۔ اور سول ادارے کیا تھے؟ اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ، قدرتی آفات سے نمٹنے کا ادارہ، NDMA ہمارے ہاں بھی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور سیاسی اور سلامتی امور کی وزارتیں شامل ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بھی وزیر داخلہ کون ہیں، وزیر دفاع کون ہیں، کس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیا کہ یہ قانون تو بنیادی طور پہ سابق صدر جو ڈکٹیٹر تھے سوہارتو، اس کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے، جس میں مسلح افواج کے افسران کو دوہری ذمہ داری دی گئی، ان کو پارلیمان میں بٹھا دیا گیا اور ان کو بغیر مستعفی ہوئے پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب ظاہر ہے مظاہرے جب شروع ہوئے، خاص طور پہ جب 15 مارچ اسی سال ایک علامتی واقعہ ہوا جب کارکنوں نے جکارتا کے فیئرمینٹ ہوٹل میں ہونے والی ایک بند کمرے کی کمیٹی میٹنگ کو درہم برہم کر دیا اور کہا گیا کہ یہ بند کمروں میں اجلاس ہو رہے ہیں اور غیر شفاف قانون سازی کی جا رہی ہے بند کمروں کے پیچھے۔ اس طرح احتجاج جو تھے وہ پھر جکارتا، سورابایا، باندونگ، مادان اور بالی جیسے علاقوں تک پھیل گئے۔ پولیس مظاہرین کی جھڑپیں بھی ہوئیں، سرکاری دفاتر پہ، وزیروں کے گھروں پہ حملے بھی ہوئے۔ یہ شدید ترین احتجاج تھا جس میں کم از کم 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر 8+17 مطالبات کا ایک پلیٹ فارم بھی پیدا ہوا۔ 8+17 اس کا مطلب تھا کہ 17 مختصر مدتی اور 8 طویل مدتی اصلاحاتی تجاویز تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ پولیس میں اصلاحات ہوں، معاشی ریلیف ملنی چاہیے عوام کو، مراعات جو پارلیمانی اراکین کو حاصل ہیں، جو فوجی افسران کو حاصل ہیں، وہ منسوخ ہوں، اور اکاؤنٹیبلٹی، ادارہ جاتی شفافیت، ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اب کچھ معاملات جیسے فوج کو پارلیمنٹ میں نمائندگی، اس کے ساتھ ساتھ پھر سول اداروں پہ اس کی تعیناتی، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے سول اداروں میں اس وقت فوجی افسران تعینات ہیں، چاہے وہ اسپورٹس ہے، چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، چاہے واپڈا ہے، ہر جگہ پہ آپ کو نظر ہے۔ تو کچھ اسی قسم کا کام جو ہے اس کے خلاف اس وقت انڈونیشیا کے عوام سراپا احتجاج ہیں۔ ایک جو سٹیٹس کو ہے اس کو بلکہ اندھیرا انڈونیشیا بھی قرار دیا ہے مظاہرین نے۔ جو انڈونیشیا گلپ، یہ ایک عوامی ناراضگی کا اظہار ہے موجودہ نظام کے خلاف، صرف مراعات کے خلاف نہیں ہے بلکہ بے روزگاری، مہنگائی اور سماجی عدم مساوات جیسے گہرے مسائل اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ اور ظاہر ہے ابھی تک کشمکش چل رہی ہے مظاہرین اور حکومت کے درمیان کہ یہ معاملہ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش میں بھی گزشتہ سال شیخ حسینہ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ بھی یہ سمجھتی تھیں کہ انہوں نے اپوزیشن کو بالکل بے بس کر دیا ہے، دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور عدلیہ کو، اکیڈیمیا کو یعنی یونیورسٹیوں کو، انتظامیہ کو، عوامی لیگ کے جو لوگ تھے، چاہنے والے تھے، ان سے بھر دیا تھا۔ اب ظاہر ہے 5 اگست کو پھر ان کو شدید احتجاج کے سامنے ایک لحاظ سے بھاگنا پڑا، فرار ہو کے انہوں نے بھارت میں پناہ لی۔ محمد یونس نوبل انعام یافتہ، انہوں نے پھر آ کے بطور چیف ایڈوائزر کے حکومت سنبھالی ہے، اور اس وقت انتخابی اصلاحات اور انصاف پر مبنی ایک عبوری عمل کا آغاز انہوں نے کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال انتخابات ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے اسی سال جنوری میں آپریشن ڈیول ہنٹ انہوں کے نگرانی میں شروع ہوا، جس کے تحت ہزاروں افراد گرفتار کیے گئے اور جنہیں ریاستی حمایتی قرار دیا جا رہا تھا۔ کئی صحافیوں، حقوق انسانی کے کارکنوں اور اقلیتی برادری کے ارکان کے خلاف گرفتاریوں اور حقوق انسانی کی سنگین خلاف ورزیوں کے
الزامات کے تحت یہ تحریک ابھی بھی جاری ہے۔ سابق آئی جی پولیس نے جولائی کے مظاہروں میں جو گزشتہ سال مظاہرے تھے اس میں اپنے اقدامات پر افسوس کا بھی اظہار کیا اور کوشش کی کہ تمام تر ملبہ شیخ حسینہ سابق وزیر اعظم پہ ڈالا جائے، لیکن بہرحال اس پہ ظاہر ہے کوئی بات یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ 15-16 سال تک شیخ حسینہ نے اپنے حواریوں کی مدد سے ایک بالکل شکنجے میں جکڑے رکھا پورے ملک کو، اور بالآخر عوامی اور خاص طور پہ نوجوان اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے اس تحریک کی آ کے قیادت سنبھالی۔ اس وقت فوج اور سول حکومت کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل وقار الزماں کا خیال ہے کہ انتخابات جلد از جلد ہو جانے چاہیے۔ وہ انتخابات میں تاخیر اور پھر روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے حکومت نے جو ہیومینیٹیرین کوریڈور قائم کرنے کا اعلان کیا ہے محمد یونس نے، اس پہ بھی فوج کا اعتراض ہے، اور اس کی وجہ سے ملٹری اور سویلین حکومت کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی ہے، اور یہ کشیدگی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اب ادھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے کہ سری لنکا میں بھی 2022 میں اسی نوعیت کی اپ رائزنگ ہوئی تھی، وہ اس پہ بھی آپ کو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پاکستان میں دیکھیے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، لوگوں کی بہت بڑی اکثریت حکومت سے نالاں ہیں۔ ایک طرف سیلاب ہیں، عوام کے لاکھوں متاثرین سیلاب کی زد میں ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایک 18 رکنی کمیٹی ترتیب دی ہے تاکہ ضلعی سطح پر سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے مشورے دیے جا سکے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا سیاسی مخالفین کو دبانا ہے؟ اس کمیٹی میں 18 رکنی کمیٹی ہے، صرف 2 وزراء شامل ہیں، جبکہ باقی افراد جو ہیں زیادہ تر سول بیوروکریٹس ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کینسر یعنی سرطان سے کہا جائے کہ وہ خود اپنے خلاف دوا تجویز کرے۔ یہی بیوروکریٹس اس نظام کا حصہ ہیں جو عوام کے لیے سروس ڈیلیوری میں، عوام کو انصاف فراہم کرنے میں، ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پاکستان کے تقریباً تمام گورننس اور انصاف کے اشاریے، تعلیم کے اشاریے سب سے نچلی سطح پہ، یعنی ہمارا شمار نیچے سے اوپر والے جو ممالک ہیں ان میں ہوتا ہے، اور یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے انڈین ہندو معاشرے میں برہمن بہترین شہری ہے اور پھر اس میں شودر اور اچھوت جو ہیں وہ کم تر انسان ہیں، تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں جب ایک بالادست طبقے خود کو برہمن کے طور پہ ٹریٹ کریں، اپنے لیے تمام مراعات اکٹھی کریں، وہاں پہ بلا شبہ پھر غیر بے انصافی پہ، بے روزگاری پہ، معاشی بدحالی پہ شور تو اٹھے گا۔ اب اس نظام کے باوجود، یعنی عوام کی معاشرتی سماجی بدحالی کے باوجود ضلعی سطح پر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے زیادہ تر بیوروکریٹس پہ مشتمل کمیٹی سے سفارشات مانگی ہیں۔ جو پہلے سے موجودہ قوانین ہیں انہیں مزید مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے ان کو مشورے مانگے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اختلافی آوازوں کو دبایا جا سکے۔ پیکا قانون پہلے سے موجود ہے، اینٹی ٹیررسٹ قوانین میں حال ہی میں تبدیلی کی گئی ہے۔ 3 ماہ تک بغیر الزام کے کسی کو حبس بے جا میں پریکٹیکلی رکھا جا سکتا ہے، یعنی گرفتار کرنے کے بعد 3 مہینے تک اس کو رکھا جا سکتا ہے عدالت میں پیش کیے بغیر۔ اور کمیٹی سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ضلعی انتظامیہ کے قانونی اور انتظامی ڈھانچے کا تجزیہ کریں، امن عامہ برقرار رکھنے اور عوامی شکایات کے ازالے میں کردار کا ان کا جائزہ لیں، بالخصوص جو نچلی سطح پر اختیارات سے پہلے اور بعد کے ڈیولوشن کے جو منصوبے تھے انتقال اقتدار کی منتقلی کا، اس کا موازنہ کریں، اور قانون نافذ کرنے اور مقامی خصوصی قوانین پر عمل درآمد جیسے اشاریے اس کو اسیس کریں کہ کس طرح ان کو مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے اقدامات جن کے ذریعے ضلعی افسروں کے کردار کو بہتر بنا سکے تاکہ عوامی تکالیف کے سدباب وغیرہ امن و امان کو درہم بھرم کرنے والی صورتحال سے نمٹنے اور مقامی سطح پر عوامی اداروں کے ساتھ حکومتی پالیسیوں کے مقاصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی پیدا کریں، اور موجودہ قوانین میں ترمیم یا قانون سازی کی تجاویز دیں تاکہ ضلعی انتظامیہ امن و امان قائم رکھنے، عوامی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور مقامی اور خصوصی قوانین کے نفاذ میں زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکے۔ اب جو کچھ بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں اور نیپال میں ہوا، اس سے پہلے 2022 میں سری لنکا میں ہوا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے حکمرانوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ آخر ان ممالک میں ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ خود کو باقی سب پہ
سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے، یعنی برہمن بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو برابر کے لوگوں میں بھی سب سے زیادہ برابر ہوتے ہیں۔ جب حکمران دن بدن پھلتے پھولتے امیر ہوتے جاتے ہیں، جبکہ عوام کی اکثریت غربت، ناانصافی اور سیاسی انتقام کا شکار ہوتی ہے، تو ایسے حالات جنم لیتے ہیں۔ بس یاد رکھیں کہ سری لنکا میں بھی عوامی بغاوت کیوں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت تاریخ کا 2022 میں بدترین معاشی بحران تھا، زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہو گئے تھے، ملک میں ایندھن، خوراک، دواؤں جیسی بنیادی اشیاء درآمد کرنے سے مشکل پیش آ رہی تھی، بجلی کی طویل بندش، ایندھن کی قلت، بد انتظامی، کرپشن۔ اس وقت کے صدر راجہ پکشے کا خاندان ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اقتدار پہ چپکا ہوا تھا، طاقت کا ارتکاز، اختیارات صرف ایک خاندان کے پاس تھے، اور حکومتی فیصلے بند کمروں میں ہوتے تھے۔ تو اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہائیبرڈ حکومت اب یہ سمجھتی ہے کہ جو 18 رکنی کمیٹی بنی ہے اس کے ذریعے وہ ان تمام شکایات کا ازالہ ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت عوام کی اکثریت کو موجودہ نظام سے ہیں؟ یہی خام خیالی شیخ حسینہ کو لے ڈوبی، سوہارتو نیپال کے وزیر اعظم اور سری لنکا کے راجہ پکشے، ان سب کو یہ غلط فہمی لے ڈوبی کہ وہ انتظامی اختیارات کے ذریعے، انتظامی اقدامات کے ذریعے عوام کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سابقہ شاہ ایران اور رومانیہ کے سابق مرد آہن نکولائی چاوشسکو کا بھی یہی خیال تھا، لیکن وہ بھی عوامی سیلاب کی راہ میں پھر ٹھہر نہ سکے، ان کو عوامی سیلاب بہا کر لے گیا، کیونکہ اکثر عامر یہی سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی، پولیس اور فوج ان کے کنٹرول میں ہے تو وہ عوام کی آواز کو دبا سکتے ہیں، لیکن تاریخ نے بارہا ثابت کیا ہے کہ انتظامی طاقت وقتی طور پر عوام کو دبا سکتی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ کو کبھی قید نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جتنی جلدی بھی عوام کی شکایات کا ازالہ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں انڈونیشیا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا والے حالات پیدا نہ ہو جائیں۔